اس وقت جو ہمارے معاشرے کا حال جا رہا ہے وہ آپ سے کوئی چھپا ہوا نہیں کہ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں بے چینی، بے سکونی، کہیں بے روزگاری، کہیں ظلم و ستم، اور کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، کسی کسی مختلف رنگوں میں ہر بندہ پریشان ہے الا ماشاء اللہ۔ اور جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پھر کوئی کسی مسیحا کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی کسی مسیحا کے پیچھے بھاگتا ہے، حالانکہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسیحا اس وقت جو ہمارے نبی کے وسیلہ سے ہمیں ملا، اس مسیحا کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی صوفی نے کہا تھا، گر ہم نے تلاوت قرآن کو بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ ہم کو زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ یہ جو اس وقت جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ حالات کسی باہر والے دشمن نے نہیں بنائے، ہم نے خود پیدا کی ہے۔ اس کے مجرم ہم خود لوگ ہیں کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں بالخصوص جو اسلام کے نام پر لیا گیا، اسلام کے لیے لیا گیا، 76 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک جس مقصد کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا ابھی تک ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ سکے۔ ہمارے ملک میں ایک کھلواڑ ہو رہا ہے کہ وہی پرانے شکاری نئے نئے رنگوں میں، نئے نئے جالوں میں ہمیں لوٹنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہم لوگ ایک گیند کی طرح، بال کی طرح ہمیں ادھر سے ٹھوکر مارتے ہیں، ادھر، ادھر سے مارتے ہیں ادھر۔ اور ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ جب ہم لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہماری زبانوں پر صرف حکمرانوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو حکمرانوں نے تباہ کر دیا، فلاں جماعت نے تباہ کر دیا، فلاں جماعت نے بیڑا گرک کر دیا۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے ابھی کسی حکمران نے تباہ نہیں کیا، ہم نے اپنا ملک خود تباہ کیا ہے۔ اس کی وجہ آپ لوگ اکثر ذمہ دار طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، بیج آپ باجرے کے لگائیں، کیا اس میں گندم ہو جائے گی؟ یا گندم کا بیج زمین میں لگائیں تو کیا مکئی ہو جائے گی؟ صاف جواب ہے، ہر ایک سمجھتا ہے بیج گندم کا تو پھل بھی گندم کا، بیج باجرے کا تو پھل بھی باجرے کا۔ جب سے ہمارا ملک پاکستان بنا ہے اس دن سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ یہی کام چل رہا ہے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے شروع کیا، تھوڑی توجہ طلب باتیں اور عام معاملات سے تھوڑی سی ہٹ کر۔ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھلا ان باتوں کی مسجد میں کیا ضرورت ہے؟ مسجد ہمارے دنیا کا بھی مرکز ہے، دین کا بھی مرکز ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ اب خلیفہ کس کو بنائے اپنے معاملات کے لیے، نظام حکومت کے لیے، تو آپ نے برملا جواب دیا تھا کہ جس کو ہمارا نبی مصلی پہ کھڑا کر دے وہ دنیا کا بھی امام ہوتا ہے، دین کا بھی امام ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج سے 50-60 سال پہلے تک ہمارے، چلو 60 سال نہ کرو، 100 سال پیچھے جائے، 100 سال تو زیادہ ہو جائے گا، 50 ہی کر لیں، ملک پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں اکثر فیصلے مسجد میں ہوتے تھے۔ جو محلے کا امام ہوتا
جو خطیب ہوتا, جو عالم ہوتا, لوگ اس کے پاس جا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے کہ جو فیصلہ یہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے. یہ کچھ عرصہ ہوا کہ ہم نے اس کلچر کو بدل دیا ہے. دشمنوں نے, انہوں نے کہا مولوی کا جہان اور ہے اور سیاستدانوں کا جہان اور ہے, دین اور ہے, دنیا اور ہے. حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ دنیا دین کی لونڈی ہے. لونڈی سمجھو نا, خادمہ, ملازمہ, نوکرانی. جہاں دین ہے دنیا خود بخود لونڈی بن کر آتی. اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں, اپنا قبلہ درست کر لیں تو دنیا خود بخود سمجھ جائے گی. اپنی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اس وقت جو ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے وہ آپ سے کوئی چھپا ہوا نہیں. وہ پنجابی کا جملہ ہے نا, بلکہ اردو میں لکھا ہوتا ہے کئی گاڑیوں کے پیچھے کہ وقت نے ایک بار ہمیں پھر دلہن بنا دیا. یعنی جو ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہوتی ہے نا بھئی ایکسیڈنٹ کی, تو جب وہ ڈینٹر پینٹر کے پاس جاتی ہے تو پھر اسے بنا سوا کر پینٹ لگا کر پھر جب روڈ پہ آتی ہے تو لکھا ہوتا ہے وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بچپن میں پتہ ہے جھولے پر کہتے تھے, ایک کہتا میری باری, دوسرا کہتا تو پیچھے ہٹا میری باری. انہوں نے قوم کے ساتھ قوم کو لوٹنے کے لیے یہ بنایا ہوا ہے. اب تو پیچھے ہٹ میری باری, اب تو آ جا تیری باری. میں آج برملا دیانتداری سے ایک دو سوال کرنے لگا ہوں, آپ نے جواب دینے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو سوال بھی میرا ہو اور جواب بھی میرا ہو. باہر نکل کر آپ کہیں کہ شاید مولانا ممبر پر جو بیٹھے تھے خود ہی سوال کرتے رہے, خود ہی جواب دیتے رہے. میں نے سوال کرنا ہے آپ سے اور جواب آپ نے دینا ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے, کیا ملک پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا یا دنیا داری کے لیے بنا تھا؟ ذرا دھیان سے بولنا, مسجد میں بیٹھے ہو. کس کے لیے بنا تھا؟ اسلام کے لیے. بلکہ میں اس سے بھی آگے جملہ بڑھانے لگا ہوں, توجہ کی لوڑ ہے. ایک ہے صرف اسلام. اسلام میں لوگ سمجھتے ہیں نماز ہے, روزہ ہے, مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, اذانوں کی آوازیں ہیں. یہ ہے نا اسلام. کیا جب ملک پاکستان بنا تھا اس سے پہلے انڈیا میں اذانیں ہوتی تھی یا نہیں؟ دھیان سے بولنا. ہوتی تھی. مسجدیں تھی یا نہیں؟ مدرسے تھے یا نہیں؟ تو پھر پاکستان کس لیے بنایا تھا بھائی؟ اگر صرف مسجدوں کے لیے, صرف مدرسوں کے لیے, صرف اذانوں کے لیے ملک بنا تھا تو 18 لاکھ نوجوانوں کے ساتھ پھر ظلم کیا تھا. جو ذبح ہوئے, جو شہید ہوئے. مسجدیں تو پہلے بھی تھیں, اب بھی ہیں. بلکہ میں یہ بات بھی بارملا کہہ رہا ہوں, اتنا تحفظ ابھی ہمارے ملک میں مساجد کو نہیں جتنا تحفظ ادھر ہے. اور ہمارے ملک میں چھوٹے مدارس ہیں, انڈیا میں بڑے بڑے مدارس ہیں. چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, مشہور نام ہے ہمارے امام کا, امام احمد رضا بریلوی. جب ہم سے کوئی مسلک پوچھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت, حنفی, بریلوی. یہ بریلوی شریف کہاں پہ ہے؟ بولو تو صحیح. انڈیا میں. تو یہ ملک پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ یار لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے, ہمیں مجبوراً بولنا پڑا ہے. یہ جو محراب و ممبر سے آواز آنا شروع ہو گئی ہے نا کہ ذرا دھیان کرنا, یہ مجبوراً بولنا پڑا ہے. یہ کام آپ لوگوں کا تھا. یہ برملا ممبروں پر جناب کھڑے ہو کر سٹیجوں پر ہمارے ملک میں ایک ہی نعرہ لگایا جاتا ہے, جناب ووٹ ہمیں دو, ہم یہ سڑکیں بنوائیں گے, ہم یہ نالے بنوائیں گے, ہم بجلی کے کھمبے لگوائیں گے, ہم جناب کپڑا بجلی مکان دیں گے. اور خدا کے بندے میرے سر پہ قرآن رکھ, رب کعبہ کی قسم اٹھاتا ہوں, یہ ملک پاکستان نہ کپڑے کے لیے بنا,
نہ بجلی کے لیے بنا، نہ یہ ملک پاکستان واٹر سپلائی کے لیے بنا، نہ یہ ملک پاکستان موٹر وے کے لیے بنا، نہ یہ ملک پاکستان دریاؤں اور صحراؤں کے لیے بنا۔ کوئی ملک پاکستان بنا تھا تو صرف نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں چلو میری بات پر اگر یقین نہ بھی کریں، یہ جو چوک میں کھڑے ہو کر برملا چیخے مار مار کر کہتی ہیں آپ لوگوں ووٹ ہمیں دو، ووٹ ہمیں دو، ہم بجلی کے کھمبے لگوائیں گے، ہم یہ کریں گے، اس وقت بھائی آپ کیوں گونگے شیطان بن جاتے ہو؟ اگر بات ہو نا جھوٹی، ابھی بول پڑنا، میں سامنے بیٹھا ہوں، جو بات جھوٹی کروں یہیں پہ کھڑے ہو کر کہنا مولانا یہ بات تم نے غلط کی ہے۔ اگر بات سچی ہو نا، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم کہاں کے رہنے والے باسی کہ 76 سال ہو گیا ہمارے اس ملک میں ہماری قوم کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہوئے، بجلی اور گیس اور کپڑے کے نام پر۔ افسوس والی بات تو یہ ہے کاش بجلی گیس کپڑے ہی دے دیتے، کچھ تو سچے ہو جاتے نا۔ انہوں نے دیا نہیں، انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ چک والی سڑک بنی ہے، کس نے اپنے باپ کی جاگیرداری سے بنوائی ہے؟ پوچھو جا کر ان کے ڈیروں پر۔ بھائی اگر سادے چک کی سڑک بنی، موٹر وے جی ٹی روڈ بنا، پھر سے پوچھو مولانا چودھری صاحب آپ نے ذاتی پیسہ کتنا لگایا ہے؟ یہ میرا پیسہ ہے، تیرا پیسہ ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ یہ کوئی ہم پر احسان نہیں کر رہے، آپ اس طرح سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، نہیں دیکھو نا کتنے بڑے محسن ہیں۔ اور خدا کے بندے، محسن ہمارا وہ ہوگا جو اس ملک پہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرائے گا۔ ہم پھر سامنے ایسے نہیں کھڑے ہوں گے، جو ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرے گا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھاتا ہوں، ہم صرف ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہوں گے، ہم اس کے جوتے بھی صاف کریں گے، علماء بھی صاف کریں گے، علماء بھی اس کو سلامیاں پیش کریں گے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرائے گا۔ سڑکوں پہ ہم بکنے والے نہیں، نالیوں پہ ہم بکنے والے نہیں، بلکہ ابھی آپ لوگوں کو کوئی تھوڑا سا میرا جملہ وزنی محسوس ہو رہا ہو نا، میں بالکل آسان لفظوں میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ جتنے بیٹھے ہو، کوئی ہے ایسا بندہ جو اپنا جوان بیٹا ذبح کروائے؟ میں اس کے محلے کی گلی میں خود بنوا دیتا ہوں، کروا لو؟ نہیں اب تو نہیں بول، چلو کھمبا لگوا دوں گا بھائی، 10 کھمبے لگوا دوں گا، پورے گاؤں میں جناب جس طرح کی سڑک چاہیں کہ بنوا دوں گا، پورے گاؤں والے جا کر اتفاق کرو کہ ایک جوان کی جوانی چاہیے، دے لے گا کوئی؟ تو جن ماؤں نے اپنی گودیں خالی کی ہیں، جن ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، جنہوں نے کنووں میں چھلانگے لگا کر اپنے آپ کو شہید کیا عزت بچانے کے لیے، وہ سب کچھ سڑکوں کے لیے تھا، بجلی کے لیے تھا، وہ گیس اور واٹر سپلائی کے لیے تھا۔ یہ جھوٹے ہیں، دغا باز اور فریب کار، جو اس وقت گلی گلی کوچے کوچے جا کر قوم کے زمینوں کو بھی لوٹ رہے ہیں، گلی اور سڑکوں کے نام پر۔ ہمیں قسم ہے رب کعبہ کی، اب قوم گلی اور سڑکوں پہ نہیں بکے گی، اگر بکے گی تو سرکار کے نظام مصطفیٰ پہ بکے گی۔ یہ کیا ہو گیا؟ 76 سال ہو گئے، ہر سال وعدہ کرتے ہیں ہم سڑکیں بنوا لینے دو پھر ہم جھنڈا لہرائیں گے، ہمیں گلیاں بنوا لینے دو ہم جھنڈا لہرائیں گے۔ اس وقت ہمارے اس ملک کے ہماری وہ مائیں موجود ہیں جن کی گودیں خالی ہوئی تھی، جن کے جوان بیٹوں کے ٹکڑے ہوئے تھے، اب بھی موجود ہیں۔ اس وقت اگر یہ نعرہ لگایا جاتا کہ ہاں جی ہم پاکستان بنانے لگے ہیں، اپنے بچے نکالو، مجاہد پیدا کرو، پاکستان بنانے لگے ہیں، آگے سے ماؤں نے پوچھا جناب پاکستان میں کیا کرو گے؟ پاکستان کس کے لیے بنانے لگے ہو؟ اگر قائد اعظم محمد علی جناب، پیر جماعت علی شاہ علی پوری، پیرا مانکی اگر کہتے جناب ہم سڑکیں بنوائیں گے، ہم گلیاں بنوائیں گے،
ہم بجلی کے کھمبے لگوائیں گے. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، کوئی ماں جوان بیٹا تو دور کی بات ہے، وہ ماں اپنے بیٹے کا بال بھی نہ دیتی. پر جب بات آئی نظام مصطفیٰ کی، جب بات آئی اسلام کی، ماں نے کہا ایک بیٹا نہیں، ہماری جانیں بھی لے لو، ہماری اولادیں بھی لے لو. یہ قوم نے کہا، ہماری ماں نے کہا لے جاؤ ہمیں، جہاں جی چاہتا ہے ذبح کرو. اسلام کے لیے ہماری آن بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے. آج اس مشن کو کیوں اس مشن کو بلایا جا رہا ہے؟ کیوں اس کا نام نہیں لیا جاتا؟ کیوں اس ماحول کو دوبارہ اجاگر نہیں کیا جاتا؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارے ملک میں ایک بابا جی خادم حسین اٹھی ہے جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا ہے. اور خدا کے بندے، مجدد جس دور میں بھی آتا ہے وہ غرض و غبار ساری اتار کر قوم کے سامنے حق کا راستہ دکھاتا ہے. یہ ان کے مجدد ہونے کی دلیل کہ جب ساری قوم، بڑے بڑے ٹھیکیدار، بڑے بڑے اسلام کا دعویٰ کرنے والے اپنی بلوں کے اندر داخل ہو گئے، ان لٹیرے اور قاتلوں اور ظالموں کے خوف سے، ایک بابا ہی تو تھا جو سینہ تان کے سامنے ہوگا تھا. آج عجیب بات ہے، میں بلکہ اس سے بھی آگے بات کرنے لگا ہوں. جب پاکستان بننے کے لیے تاریخ چلی تھی نا، تو پیر جماعت علی شاہ علی پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کو ووٹ نہیں دے گا، پیر جماعت علی شاہ نہ جنازہ پڑھے گا نہ پڑھنے دے گا. آپ نے تو ایک کان سے جملہ سنا دوسرے سے نکال دیا. یہ وقت کا وہ ولی ہے جو پھونک مارے تو کئی ولی پیدا ہو جاتے ہیں. پورے ملک میں اس وقت جن کا فیض جاری اور ساری ہے، انہوں نے گلی گلی، کوچے کوچے، محلے محلے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے کہا تھا اوے بولے میں نہ رہنا، مور قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف لگانا. وہ سب کچھ دنیا کے لیے تھا. بولو تو صحیح، ناراض تو نہیں ہو بھائی. میں اپنی ذات پر آج تک پورے پاکستان میں 1 روپیہ بھی مانگا ہو نا میں نے، تو بے شک جس چوک میں جی چاہے مجھے لمبا کر لینا پورے پاکستان میں. لیکن جو حق کی بات ہے وہ تو ہمیں کرنے کا حق ہے. 5 سالوں کے بعد یہ ماحول آتا ہے، لیکن ہر سال ویسے ہی گزر جاتا ہے. ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں چلو سمر جائے گی قوم، سمر جائے گی. لیکن اب ہم پر فرض ہو چکا ہے قوم کو آئینہ دکھاؤ. علماء پر فرض ہے قوم کو آئینہ دکھاؤ. سب سے بڑا آئینہ میں جو تمہیں دکھا رہا ہوں، جس کو گھر جانا جا کر بار بار سوچنا کہ 18 لاکھ جو شادی ہوئی وہ کس کے لیے ہوئی. بس اس جملے کا مجھے جواب دو. یہ جو بھی چودھری آئے اسے کھڑا کرو، او جناب بتاؤ 18 لاکھ کی شادیں کس کے لیے ہوئی؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ کلمہ، کوئی بات ہی نہیں. بات جی دیکھو نا ہماری قربانیاں دیکھو نا، ہم نے سڑکوں کے جال بچھا دیے، ہاں اپنے باپ کی جائیداد سے بچھائے، ہمارے ٹیکس سے بنے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس ملک کا اتنا گندا نظام ہو چکا ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں وہ گیس کا بل بھی دیتے ہیں، اور جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو بجلی بھی فری ملتی ہے، گیس بھی فری ملتی ہے. اتنا گندا نظام. اور پھر کہ میرا تو قصور کوئی نہیں، تیرا قصور ہے. یہ ووٹ ہی تو تھا جو امام حسین سے یزید نے مانگا تھا. امام حسین نے مسجد نبی کی خطابت نہیں مانگی تھی. آپ کو پتہ ہے امام حسین مسجد نبی کے خطیب تھے، مسجد نبی کے امام تھے، سارے صحابہ کے محبوب تھے. یزید نے نہ مصلی مانگا نہ ممبر مانگا. یزید نے صرف کہا کہ بیعت کر، ووٹ دے. آپ نے کہا سرداد نداد در دست یزید، کہا یزید سن لے، میرا ساتھ تو جا سکتا ہے پر یہ پاک ہاتھ ہے، پلید ہاتھ میں نہیں جا سکتا. یہ ہاتھ اسی کے ہاتھ میں جائے گا جو نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرائے گا.
کہتے ہو اگر ہم ہوتے نا کربلا میں، اے نیازیں پکانے والوں، اے امام حسین کے نام پر دیگیں بانٹنے والوں، اے امام حسین کے ذکر کی محفلیں سجانے والوں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان محفلوں کا اگر امام حسین کے مشن کو تم نے زندہ نہ کیا۔ یہ آج ووٹ ہے، اس وقت بیعت تھی، طریقہ بدلا ہے، طریقہ بدلا ہے، کام وہی ہے۔ ہم نے لیڈر دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کون ہے جو ملک کا نظام بدلے گا، کون ہے جو نظام چلائے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ رونا ساری عمر ہو گئی ہے روتے روتے، برباد گلستان کرنے ان کی الو کافی تھا، ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا اگر یوں ہی سوتے رہے کہ جناب میرے تو تعلق ہے، میرے چاچے کا بیٹا ہے، اوے قیامت والے دن قبر اور حشر میں تیرے چاچے نے نہیں آنا، تیرے بابے نے نہیں آنا، قبر اور حشر میں تیرے تائے نے نہیں آنا، قبر اور حشر میں تیرے چودھری نے نہیں آنا، تیرے ایم پی ایم اے نے نہیں آنا، وہاں آنا ہے تو آمینہ کے لال نے آنا ہے۔ آپ نے نبی سے وفا کر کی، محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، زندہ باز نہیں، ایسے نہیں، نعرہ میں لگوا دیتا ہوں، دیکھو بڑے درد دل کے ساتھ نعرہ لگا ہے، لیکن ابھی تک نعرے کا جواب بھی اس رب نہیں دے رہے جس درد کے ساتھ میں باتیں کرتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اب وقت ہے، اب وقت ہے، اپنے حال پہ بھی رحم کر، اپنے بچوں کے حال پہ بھی رحم کر۔ کب تک غلامی کی زندگی بسر کرے گا؟ میرے اس سوال کا جواب پاکستان پورے میں کسی چودھری راجہ خواجہ کے پاس نہیں کہ جناب ملک پاکستان کس کے لیے بنا تھا، کوئی ان کے پاس جواب ہے۔ ان کے پاس گھنٹہ باتیں کر لیں، دو کر لیں، کہتی ہیں نہیں ہماری قربانیاں دیکھو۔ جو ہی الیکشن قریب آتا ہے، جیسے وہ بچہ ہوتا ہے نا، بچہ رو پڑے تو کبھی ماں آٹا بھی دے کر چپ کروا دیتی ہے، کبھی 10 روپے دے کر چپ کروا دیتی ہے۔ ہماری اتنی اندھی قوم ہو گئی ہے، ان دنوں میں سڑکیں بن رہی ہیں، ان دنوں میں نالے بن رہے ہیں، ان دنوں میں کھمبے لگوائے جا رہے ہیں، جیسے بچوں کو وہ ٹاوی دے کر ان کا رونا چپ کروایا جاتا ہے، اور یہ نالا دے کر کہتے ہیں ووٹ دے دیں۔ آپ ہو تمہارے منہ میں اس قوم کے ساتھ اتنا ظلم، اب یہ ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ میرا کام ہے اذان دینا، نماز پڑھنا آپ کا کام ہے، اور اگر آپ کہنے اس پر کوئی تحقیقی بات کرو تو میں تحقیقی بھی کرنے لگا ہوں۔ ابھی تو میں نے درد دل کے ساتھ بات کی ہے، آپ ذرا تحقیقی بھی سنو۔ پہلا سوال آپ سے ہی ہے، کیا جس قرآن نے، جس اسلام نے ہمیں بیٹھنے کا طریقہ بتایا، اٹھنے کا طریقہ بتایا، بولنے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، سچ بتا، کیا اس اسلام نے نظام حکومت کا ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتایا؟ بولو تو صحیح بھائی۔ علم سے لے کر والناس تک کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ جس قرآن نے تیرے اخلاق پر بات کی، جس قرآن نے تجھے ہمسائے کے حقوق بتائے، جس قرآن نے تجھے ماں باپ کے حقوق بتائے، جس قرآن نے تجھے بہن بھائیوں بچوں کے حقوق بتائے، جس قرآن نے تجھے نماز کے مسائل سکھائے، جس قرآن نے تجھے زکوٰۃ کے مسائل بتائے، آج کا طریقہ بتایا، اسی قرآن نے ہمیں نظام حکومت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور یہ کسی قرآن والے سے پوچھ تو صحیح نا کہ وہ معیار کیا ہے، کون سا معیار ہے نظام حکومت کے لیے؟ یہ مسلح ہے نا، مسلح امامت، اس کے لیے جب کسی مدرسے میں امام لینے جاؤ تو شرائط کا پتہ ہے، کہتے ہیں جناب حافظ ہو، عالم بھی ہو، پاکی پلیتی کو جانتا بھی ہو۔ میں نے کہا نماز ہی پڑھنی ہے نا، کوئی بھی کھڑا کر لو۔ کہتے ہیں نہیں مولانا اتنا تو ہم جانتے ہی ہے نا، آخر دیکھو نا 10 آدمی پیچھے کھڑے ہوں، جناب 50 آدمی کھڑے ہوں گے، 100 آدمی کھڑے ہوں گے، اس 100 آدمی کی لگام امام کے ہاتھ میں ہے نا۔ اور خدا کے بندے ادھر دیکھ،
جس کے ہاتھ میں 100 کی لگام ہو اس کے لیے تو اتنی شرطیں، جس کے ہاتھ میں کروڑوں کی لگام ہو اس کے لیے کوئی شرط نہیں. جو لنگڑا لولا کانا آ جائے بس ٹھیک ہے. اور پنجابی میں کہتے ہیں نا انی کھان والی تو کتی چٹن والی. مقصد یہ ہے کہ ہمیں شعور ہی کوئی نہیں. بھائی 10 لوگوں کے لیے تیرا اتنا اعلیٰ معیار ہے اور پورے ملک کے لیے تیرا معیار ہی کوئی نہیں. ہمارا ایسا بھی ملک کا بادشاہ گزرا ہے، اس کے لفظ ابھی تک ریکارڈ ہے. جب کہیں پہ نا اجلاس ہو رہا تھا یا میں کوئی سیاسی جلسہ، قریب اذان ہونے لگی تو اس طرح نہ کہتی خاموش ہو جاؤ اذان بج رہی ہے. یہ علم ہے، یہ لیڈر ہے، یہ رہنما ہے جن کے حوالے پورے ملک کی لگام کے تم نے دے دی. اے لیڈر کیسا ہونا چاہیے یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں اور خود بھی یاد کر کے جانا، آگے بھی جا کر بتانا. واضح لفظ قرآن کے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال وزادہ بسطا فی العلم والجسم.